پرائز آپ کو کراچی لے چلیں گے، پی ٹی آئی کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور سے حلیم عادل شیخ کا ہمیں بتایا جائے کہ اس کو کہاں لے کر گئے ہیں، کہاں رکھا ہے۔ وکلا اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، فیملی اس سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ مراد علی شاہ جو سندھ میں اپنی منمانی اور بدماشی کر رہے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ چاہیں ویسے ویسے عوام ساری کرتی جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ بادشاہت، آپ کی یہ لنگڑی لولی حکومت، مانگے ٹانگے کی حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، اور انشاءاللہ جیسے یہ گرے گی اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی، اور اللہ نے چاہا تو جو آج آپ بو رہے ہیں وہ آپ کاٹیں گے بھی اس کے بعد۔ یہ ظلم کی حکومت، بربریت کی حکومت، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے بس میں ہی نہیں ہے یہ حکومت چلانا یا اس کو کرنا۔ یہ ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، دائرہ اختیار میں نہیں ہے کہ یہ کوئی کام کر سکے۔ آج ڈالر 211 کراس کر گیا ہے، اسٹاک ایکسچینج گرتا چلا جا رہا ہے، ملک کی انتظامی صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور صرف وزراء کا کام یہ ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے صبح عمران خان کو اور ان کے اہل عیال کو گالیاں دیں، جھوٹی باتیں کریں۔ میں مریم صفدر سے پوچھنا چاہتا ہوں، مریم اورنگزیب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو آپ ٹیلی ویژن پہ لغویات فرما رہی تھیں خان صاحب کی زوجہ بشرا بی بی کے بارے میں، مجھے پہلے یہ تو بتائیں کہ سگریٹ پہ ڈیوٹی کس لیے کم کی ہے؟ کیونکہ آپ کے شوہر نامدار کام کرتے ہیں ٹوبیکو کمپنی کے لیے اور اس کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ سگریٹ کے اوپر جب ڈیوٹیاں کم کی جاتی ہیں، سگریٹ کو جب مراد دی جاتی ہیں تو کتنے اربوں روپے کی آفریں ہوتی ہیں۔ یہ ہوائی نہیں ہے۔ چائے کم پیو، روٹی کم کھاؤ، دال کم کھاؤ، سگریٹ زیادہ پیو، یہ اس حکومت کا کام ہے۔ مجھے بتائیں کیا جسٹیفیکیشن ہے سگریٹ کے پیسے کم کرنے کے اوپر، جس میں مریم صاحبہ کا اپنا ہسبینڈ کام کرتا ہے ٹوبیکو کمپنی کے لیے؟ اور کون سے ثبوت، شواہد اور ثبوت آپ کو چاہیے؟ وہاں سولر کی بات کرو تو انہوں نے 1 ارب روپے کا ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا۔ کس نے؟ سلمان شہباز نے مجھے 1 ارب روپے کا ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے کہ ان کی عزت خراب ہو گئی۔ عزت ان کی خراب ہوتی ہے جن کی عزت ہوتی ہے۔ آپ تو چور ہیں، آپ ایبسکونڈر ہیں، آپ بھاگے ہوئے ہیں، بھگوڑے ہیں۔ آئیں پاکستان، مقابلہ کرتے ہیں، چلیں کورٹوں میں مقابلہ کرتے ہیں، روڈوں پہ آئیں مقابلہ کرتے ہیں، عوام کے ساتھ چلتے ہیں۔ آئیں نا پاکستان۔ آپ تو وہاں بیٹھے اپنے ابا حضور وہ ٹرکش پرائم منسٹر ملنے جا رہے ہیں، آپ ہیڈ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سولر کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ، آنے کے بعد سولر کا کام کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ایسے نہیں جائیں گی ہوا میں۔ کل عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا یہ بدترین مارشل لاء کی مثال ہے۔ مجھے یاد نہیں آتا کہ شاید مشرف کے مارشل لاء میں بھی ایسی کوئی چیز ہوئی ہو، لیکن آج پاکستان میں جو ہو رہا ہے یہ ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ یہاں پر چمچے بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں۔ حکومت وہ لوگ چلا رہے ہیں، چلا کہہ رہے ہیں بیچارے انگوٹھا لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو جو حکم آتا ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ میں یہ بات باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ ہم پرامن جماعت ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آزادی صحافت کے اوپر زنجیر نہ لگائی جائے۔ جو کچھ عمران ریاض کے ساتھ ہوا، جو ہم دیکھ رہے ہیں دوسرے ہمارے اینکر سمیع ابراہیم کے ساتھ، ہمارے اور دوست ہیں ارشد شریف ان کے ساتھ، جمیل فاروقی کے ساتھ، ایاز امیر کے ساتھ، ہم نام لیتے چلے جائیں۔ جس کے لب کھلیں اسے بند کر دو، جسے لب کھلیں اسے جوتے مارو، جو لب کشائی کرے اسے جیل میں ڈال دو۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی پوری جماعت کی طرف سے کہ ہمیں حلیم عادل شیخ کا پتہ چاہیے۔ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ حلیم عادل شیخ کہاں ہے۔ جنگل کا قانون اس ملک میں نہیں چلے گا۔ اگر آپ جنگل کا قانون چلائیں گے تو پھر آپ کو جنگلیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ میں یہ بات آپ کو بالکل واضح طور سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ عمران ریاض نے کیا قصور کیا تھا کہ اس کو آپ نے جیل میں ڈالا۔ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ حلیم عادل شیخ نے ایسی کون سی آپ کی بکری چوری کی تھی کہ جسے آپ نے اسے جیل میں ڈالا۔ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر قانون کی حکومت ہے کہ نہیں۔
میں اپنے کورٹ سے گزارش کرتا ہوں, سپریم کورٹ سے گزارش کرتا ہوں, چیف جسٹس سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را سو موٹو لیں ان چیزوں کے اوپر. ظلم ہو رہا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ اور ہم خاموش بیٹھے ہیں. علی عباس. اچھا جی, یہ ابھی جو رات کو تماشا ہوا حلیم کے ساتھ, تو وہ جیسے عمران اسماعیل صاحب نے کہا, وہ تو لگتا ہے کہ اغوا ہوا کیا گیا ہے ان کو. میری معلومات کے مطابق کوئی اینٹی انکروچمنٹ کی کوئی ٹیم گئی ہے سندھ سے پنجاب ان کو فالو کرتے ہوئے, اور انہوں نے یہ کارروائی کی ہے. اور ہوم منسٹری پنجاب کو جو ہے وہ میرے خیال میں کچھ منٹوں پہلے بتایا. لیکن سعید غنی صاحب کا بھی بیان دیکھ رہا تھا میں ٹی وی پہ, وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. یعنی کہ اپوزیشن لیڈر جو کہ ایک سٹنگ ایم پی اے ہے, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اسپیکر سندھ اسمبلی کو کیا اطلاع دی گئی تھی, اور وہ حلیم اپنی اس نے بیل کرائی نہیں ہے ساری انہوں نے, اور لاہور میں بھی وہ بیل کرانے گئے تھے, صبح ان کی کورٹ میں آج پیشی تھی. تو اگر انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کرنی ہیں, اور یہی کام انہوں نے کل عمران ریاض کے ساتھ بھی کیا ہے. وہ عمران ریاض بھی اسلام آباد بیل کرانے جا رہے تھے, اور بہت سارے کیسز میں انہوں نے بیل کرائی بھی تھی. اس وقت جی چپکے سے ایک ایف آئی آر کہیں کاٹ کے تو ان کو اٹھا کے لے گئے. اور اب یہ سنا ہے کہ وہ, بلکہ سنا کیا, اب ان کو اٹک لے گئے, یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن سے باہر اٹک لے گئے تاکہ وہ بیل ہی نہ کرا سکیں. جیسے گورنر صاحب نے فرمایا کہ یہ تو مارشل لاء میں بھی نہیں دیکھا ہم نے کبھی. تو اس ملک میں کوئی کانسٹیٹیوشن ہے, کوئی آئین ہے, کوئی قانون ہے, یا ہم بس اس پہ بیٹھ جائیں کہ جی مارشل لاء لگ گیا ہے اور بس جو مرضی ہوتا رہے. تو یہ حکومت کر رہی کیا, اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی, نہ کوئی ان سے چیز کنٹرول نہیں ہو رہی, اور یہ لوگوں کو چلے جا رہے ہیں, کسی کو اٹیک کروا رہے ہیں, کسی کا پھیٹا مار رہے ہیں, کسی کی پٹائی لگوا رہے ہیں, کسی کو دھمکیاں دے رہے ہیں, اور جو نہیں کنٹرول ہوتا ان سے وہ اٹھا کے ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں. جو میں ایک بات اور اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج شام کو پورے پاکستان میں مظاہرہ ہو رہا ہے پریس کلب کے سامنے, لیکن آج شام کو کراچی پریس کلب کے سامنے 5 بجے حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کے خلاف اور عمران ریاض شیخ کی گرفتاری کے خلاف بھرپور مظاہرہ کرے گی پاکستان تحریک انصاف. اور میں کراچی کی ساری عوام سے درخواست کرتا ہوں, رین اور شائن, بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, اگر آج آپ ان کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے وہ وقت دور نہیں کہ آپ کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا. تو ہر صورت میں نکلیں, وہاں پہنچیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں, اپنے پروٹیسٹ کا اظہار کریں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ لوگ بیچارے جو اٹھائے لے کے جا رہے ہیں اس طرح, یہ اکیلے نہیں ہیں, ان کے ساتھ قوم کھڑی ہوئی ہے. جی, الیکشن کمیشن, تھینک یو, میں تو بھول ہی گیا. یہ بھی ایک نیا تماشا لگا ہوا ہے. وہ جو یہاں الیکشن کمیشنر صاحب تھے, جیسے کہ یہ محمود مولوی صاحب NA 245 میں کینڈیڈیٹ ہیں, وہ پہلے تبدیل کر دیا گیا. یہ ایک تماشا دیکھیں آپ, سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے, سپریم کورٹ کے, کہ پنجاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے. تو میں کل بھی درخواست کی تھی, پرسوں, آج پھر کر رہا ہوں سپریم کورٹ آنریبل ججز سے کہ یہی لاء آپ سندھ میں بھی لگا دیں. اب مجھے بتائیں ذرا, RO چینج ہو گیا الیکشن سے 25 دن 20 دن پہلے, ریجنل الیکشن کمیشن کو بھی چینج کر دیا. اب اس طرح کا الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے, پروٹیکشن چاہیے جی ان کو, FC لگا دیں الیکشن کمیشن کے باہر. بھائی آپ ایسا کیا کام کریں گے, آپ کو خوف ہے؟ ہم سے کیا خوف ہے آپ کو, ہم تو پورا من جماعت ہیں. لیکن جو ایک اور تماشا چل رہا ہے, میں اس بات کو ریز کرنا چاہتا ہوں, پہلے بھی کیا, دوبارہ کر رہا ہوں, کرتے رہیں گے, ہم ایز اے پارٹی بھی کرتے رہیں گے. جس کیس میں آپ نے فیصل واڈا کو ڈسکوالیفائی کیا ہے, اسی کیس کے اوپر مراد علی شاہ کا فیصلہ کب ہوگا. یعنی کہ مراد علی شاہ کینیڈین پکڑا گیا, پاسپورٹ جو چھپایا تھا, استعفیٰ دیا تھا, پھر ان اپوزڈ الیکٹ ہو کے واپس آیا تھا کہ کوئی سوال نہ کر سکے. وہ کیس آج تک لگا ہوا ہے, اب وہ سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے. آنریبل سپریم کورٹ کے ججز سے میری التماس ہے کہ وہ کیس بھی سنیں نا. اگر آپ نے فیصل واڈا کو ڈسکوالیفائی کیا ہے تو وہ تو مراد علی شاہ بھی اسی کیس میں ڈسکوالیفائی ہوتا ہے. میں سندھ ہائی کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں
اور پھر الیکشن کمیشن سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ شازیہ مری کی جعلی ڈگری ہے، وہ ہیئرنگ ہی نہیں ہونے دیتے. کئی دفعہ وہ آتی، ڈیٹ لگ جاتی ہے، ڈیٹ لگ جاتی ہے، ڈیٹ لگ جاتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ نے پک اینڈ چوز، وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قانون ان کے لیے کچھ اور ہو، میرے لیے کچھ اور ہو، اور باقی لوگوں کے لیے کچھ اور ہو. قانون تو قانون ہے. اگر آپ نے قانون ایک کے اوپر اپلائی کیا ہے، ایک پارلیمنٹیرین پہ اپلائی کیا ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہو، چاہے پروونشل اسمبلی کا ممبر ہو، چاہے سینٹ کا ممبر ہو، اگر آپ کسی ایک قانون دان پہ وہ قانون اپلائی کرتے ہیں، وہ قانون پر ساروں پہ اپلائی ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن سندھ صاحب جو ہیں وہ کتنی نوکریاں کر رہے ہیں پہلے یہ بھی بتا دیں ہمیں. پہلے تو بتا دیں کس کس کی کر رہے ہیں، آفیشلی کہاں کہاں کر رہے ہیں اور ان آفیشلی کہاں کہاں کر رہے ہیں. آفیشلی 2، ان آفیشلی 1000. ہاں، گورنر صاحب نے مجھے بتایا کہ 2 آفیشل نوکریاں کر رہے ہیں. ایک تو یہاں کر رہے ہیں اور دوسری کہیں اور بھی. سندھ گورنمنٹ کے بھی ملازم ہیں. وہ جو سندھ گورنمنٹ کا ملازم ہے وہ تو بلاول ہاؤس کا ملازم ہے، اور بلاول ہاؤس میں زرداری مافیا چلتی ہے. کیس فائل کیا ہوا ہے، اس پہ بھی ہم نے کیس فائل کیا ہوا ہے. تو میں یہ دوبارہ سپریم کورٹ، ہمارے پاس اب دروازہ سپریم کورٹ کا رہ گیا. ہم سپریم کورٹ میں یہ جو بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی پٹیشن لے کے گئے ہوئے ہیں. ہمارے پاس اور کیا دروازہ رہ گیا؟ سپریم کورٹ کا دروازہ دستک دے رہے ہیں کہ آنریبل ججز کانسٹیٹیوشن اور قانون کو دیکھیں، اور اگر آپ سو موٹو لیتے ہیں تو پھر اکراس دا بورڈ لیں، سب کے اوپر لیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کے لیے قانون کچھ اور جسٹس فیصلہ کر رہی ہو عدالت، اور دوسرے کو اس عدالت پر چھوڑ رہی ہو. یہ بتائیں جس طرح سے 240 کے انتخابات میں ہنگامہ آرائی ہوئی، فائرنگ ہوئی، کیا اس بات کے خدشات ہیں کہ بلدیاتی اور ضمنی انتخاب میں بھی کراچی میں ہنگامہ آرائی ہونے جا رہی ہے؟ اور سیکنڈلی، کیا کراچی میں آپ لوگوں کی قیادت اور کارکنوں کی گرفتاری کے حوالے سے اطلاعات یا خدشات موجود ہیں؟ دیکھیں جی، دو سوال آپ نے کیے. میں آپ کو پہلے دوسرے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. ہم ساروں کے اوپر، یہاں پہ میں بھی اور بلال غفار بھی، ہم پہ تو انہوں نے اور جیسے عمران خان صاحب پہ بھی لگا دی تھی، اسد عمر سب پہ لگا دی، آپ پہ بھی لگی ہوئی ہے شاید، سب پہ ایف آئی آر کاٹ دی. ہم پہ تو 6 اور مجھ پہ 2، اور یہ ہم پہ تو ATA کی کاٹ دی. ہم تو دہشت گرد ہیں. میں نے کہا ہم بڑے دہشت گرد ہیں، آپ لوگوں کو ہم سے ڈرنا چاہیے. ایسے دہشت گرد ہوں تو پھر سارے ہی بن گئے. پھر ہم جیسے دہشت گرد جو پتھر بھی کسی کو نہیں مارتے. تو یہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہے. جہاں تک آپ تو یہ پورے کارکنوں کے ساتھ ہمارے ہوتا ہے، وہ ڈرے ہوئے دھمکے. لیکن ہم یہ پرعزم قوم ہے، یہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے انشاءاللہ. جو آپ نے بات کی NA 240 کے الیکشنز کی، دیکھیں خالی NA 240 کو آپ نہ دیکھیں، NA 240 کو نہ دیکھیں. جو سندھ میں انتخابات ہوئے ہیں، جو لاڑکانہ، سکر، میرپور خاص اور نواب شاہ میں، بڑا آپ نے مجھے اچھا یاد دلایا. میں آپ کو وہ ساری جگہ پہ یہی ہوتا رہا. اور ہمارے لوگوں کو ایسے پوائنٹ بلانک گولی مار دی 2 لوگوں کو کشمور میں. وہ تو اللہ نے جان بچائی، ان کے دونوں کے سینوں پہ گولی لگی. میں نے ٹویٹ کی تھی، آپ نے چلایا بھی ہے، چینلز کی وہ زینت بھی بنا ہے. تو یہ تو ٹوٹل وار ہے. یہ انتخابات تو ہیں نہیں. یہ جو NA 240 میں وہ 8% مشکل سے بمشکل ووٹ پڑا، اور وہ بھی لڑائیاں اور سارے تماشے. میں نے خط لکھا ہے، وہ آج ریسیونگ اس کی آ جائے گی انشاءاللہ. جتنے پولنگ سٹیشنز ہیں NA 240 کے بلدیاتی انتخابات میں کراچی کے، NA 245 کے بلدیاتی انتخابات میں کراچی میں، بلدیاتی انتخابات حیدرآباد میں، اور جتنے باقی 9 ڈسٹرکٹس میں حیدرآباد کے امیدوار جہاں جہاں کھڑے ہیں، سارے پولنگ سٹیشنز کو سینسیٹیو ڈکلیئر کیا جائے. دادو کے اندر یہ میرے فون پہ پڑی ہوئی ہیں، دادو کے اندر پانی کے اوپر مظاہرہ کرنے والوں کو کے خلاف، کیونکہ انہوں نے انتخابی عمل میں حصہ لینے کی جرت کی، آصف زرداری کی مافیا کے خلاف، ان پہ صرف پانی کی ناموجودگی کے اوپر جو انہوں نے چھوٹا سا پروٹیسٹ کیا، ان پہ بھی دہشت گردی کی FIR کاٹ دی ہیں. یعنی کہ یہاں منہ کھولو تو آپ دہشت گرد ہیں. اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں تو آپ کو دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے. ابھی دادو میں کچھ 300-400 لوگوں پہ FIR کاٹ دی ہے. یہ میرے پاس پڑی ہے کاپی FIR کی. وہ کیا ہے جی؟ کوئی بیچارہ پانی پہ احتجاج کر رہا تھا، کوئی کسی کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، اس نے کہا بھائی یہ میری زمین ہے، آپ بھائی اس کو تم بھی دہشت گرد ہو. جو بھی کچھ کر لے آپ نے جا کے دہشت گردی کی FIR کاٹ کے اور اس کو اس کا یہ تماشا بنانا ہے. میں دوبارہ آخر میں سپریم کورٹ سے دوبارہ ہاتھ جوڑ کے التماس کر، غریب لوگ ہیں بیچارے،
معصوم لوگ ہیں, گاؤں میں رہتے ہیں, کراچی میں تو ہم پھر آ کے آواز اٹھ جاتی ہے. ان لوگوں کی یہ پاکستانی لوگ ہیں, اور کہاں ان کی کہیں سنوائی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور ونس اگین میں آخر میں حلیم عادل شیخ, اپوزیشن لیڈر, ممبر آف سندھ اسمبلی, بغیر اسپیکر کو انفارم کیے کیسے ان کو اریسٹ کیا جبکہ وہ بیل پہ باہر تھے. ان کے گھر والوں کو آپ کئی دن سے ہراساں کرتے آئے, کبھی یہاں جا رہی ہے پولیس, کبھی وہاں جا رہی ہے پولیس, وہ بیچارہ بھاگ رہا ہے پورے ملک میں. یہ کس طرح, اور اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے آپ کی بدماشی, آپ کی بے ایمانی, آپ کی جو ناانصافی, آپ کی کرپشن کے اوپر آواز اٹھائی اور وہ بے نقاب کرتا آ رہا ہے. تو ہم سب کرتے رہیں گے, کتنوں کا ایف آئی آر کاٹو گے؟ چھپے کاٹ دو, پورا پاکستان جیل میں بند کر دو, اکیلے رہ جاؤ, پھر حکومت کر لو. ٹھیک ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.